آگے جانا تھا تو اگلے جمعے پر، ابھی 2 دن پہلے ٹی وی پر ایک بہت بڑی پاگل کتیا اس نے بکواس کیا، تو 2 باتیں عرض کروں گا۔ یہ جو اس نے بکواس کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، تعجب کی بات یہ ہے کہ حکومت نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا۔ وہ ٹی وی پر بیٹھ کر بکواس بازی کر رہی ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ اور بکواس کر رہی ہے، اور وہ ایکشن پلان وہ صرف اہل حق علماء کے لیے بنایا گیا، اور یہ خمینی کی نسل اس پہ وہ ایکشن پلان جاری نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ ذرا یہ حکومت کا انصاف بھی دیکھیں کہ ایک ایکشن پلان کے نام پہ آپریشن، تو میں کہتا ہوں ایکشن پلان صرف علماء حق اہل حق ان پر نافذ ہوتا ہے یا خمینی کے کتوں پہ بھی نافذ ہوگا؟ ان پہ نافذ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اب حکومت تو ہماری ہے نہیں کہ ہم حکومت سے مطالبہ کریں۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لو کہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے اصحاب رسول پہ تبرہ کرنا، تو یہ وہ خفیہ ایرانی سازش ہے جو پاکستان کو عراق جیسے حالات سے دوچار کرنے کے لیے یہ بکواس بازی کی جاتی ہے خالص وہ۔ تو اس لیے عمران خان ہو یا حکومتی کارندے، آخر فوج میں بھی غیرت والے جوان موجود ہیں، اور دیگر اداروں میں بے غیرتوں سے میری بات نہیں، جن کے سینے میں ایمان ہے، تو ان سے میری گزارش ہے کہ ایسی کتیوں کو ایسے بکواس کرنے سے روکا جائے اور ان کو عبرتناک سزا دی جائے۔ اور جو اس کے وکیل آئے، وہ خود بھی وکیل ہے، وکیل آئی، پوری دنیا شیعت ایران تک اگر کسی خمینی کی نسل کے دہشت گرد میں جرأت ہو تو میرا چیلنج قبول کر کے دکھائے، پاکستان کی کسی عدالت میں آ یا کسی ٹی وی چینل پہ آ، اور جو تو نے بکواس کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو انصاف نہیں دیا، اور باغ فدق وغیرہ کا، کعبہ کے رب کی قسم اگر کسی ایرانی چیلے میں جرأت ہو آئے اور قبول کرے، عدالت میں آنا چاہتا ہے تب، ٹی وی پہ آنا چاہتا ہے تب، یہ فقیر ثابت کرے گا کہ صدیق کا منکر کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ نعروں کی بات نہیں، دکھ ہوتا ہے۔ اب میں حیران ہوں
کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے والے وہ گونگے وہ کہاں گے؟ ٹی وی پہ بکواس، اور حکومت بھی ذہن میں رکھ لے صحابہ کے وارث مر نہیں گئے، اللہ کے فضل سے پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں، اور عظمت ناموس صحابہ کا دفاع جو اخلاص سے کیا اور کرنے والے ہیں وہ اشاعت التوحید کے نوجوان ہیں۔ اگر علمی دنیا میں کچھ شبہ ہو، آؤ میدان میں آؤ، اگر میں تسلی نہ کراؤں اور تمہیں کافر ثابت نہ کروں، کعبہ کے رب کی قسم ڈی چوک پہ مجھے گولی مار دی جائے، میرا خون حکومت پہ بھی معاف ہے، تم پہ بھی معاف ہے، اور اگر تمہیں اس کرشن اور ابو جہل کی طرح کافر اور مشرک ثابت کر دوں، پھر ایسے کتوں کے گلے میں پٹا ڈالنا ضروری ہے۔ جی حضرت زہرا کو انصاف نہیں ملا، ہاں اس کمینی سے پوچھو بھائی تجھے پتہ ہی ہے کون سا انصاف نہیں ملا، کس چیز کا انصاف نہیں ملا؟ کہتے ہیں انصاف تو وہاں ختم ہو گیا جب پہلے خلیفہ نے انصاف نہیں کیا۔ اب توجہ ہے، یہ 14ویں صدی کی کتی بھونک رہی ہے، اور ہم بار بار اہل تشیع کو چیلنج کر چکے ہیں کہ باغ فدق کا یہ جو قضیہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو، اب عدالت میں پیش کرو، اور اگر ہم پہ ہمارے ذمہ باغ فدق کا کیس ثابت ہوگی، یا خدا کی قسم پورے باغ فدق کی قیمت ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم پہ کیس کرو۔ لیکن آج تک اہل تشیع میں کسی غیرت مند ماں نے، غیرت اس مذہب میں ہے نہیں، ایسا بیٹا جگہ نہیں جو جرأت کر سکے اس فدق کے قضیہ کے متعلق، کیس کے متعلق۔ تو کیس ہوا ہے، اگر تو ہوا ہے، مجھے پتا چلا کہ اس پہ کسی نے درخواست دی ہے، اگر نہیں دی تو انشاءاللہ العزیز اس کا مدعی میں خود بن کے اس پر کیس کروں گا، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور عدالتوں میں بھی، اور وہاں ہم دیکھیں گے کہ جج کیا کہتے ہیں، اور یہ وکلا ساری دنیا کے شیعہ وکیلوں جمع ہو جاؤ اور اسی کیس کو ذرا ثابت کرنے کی جرات کرو۔ یہ تو پتہ چلے گا، شیعہ مذہب میں تو یہ لکھا ہے کہ اگر خلیفہ نہ حق کو تو اس سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ شیعہ مذہب کی سب کتابوں میں لکھا ہے کہ خلیفہ نہ حق کو تو اس سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ ابو بکر خلیفہ حق تھے یا نہ حق تھے؟ ان سے سوال ہے، ان سے، تم سے نہیں، ان سے۔ اس کا بھی ذرا ٹی وی پہ جواب دینا۔ حضرت صدیق اکبر خلیفہ حق تھے یا نہ حق تھے؟ اگر خلیفہ حق تھے تو فیصلے بھی حق کے، اور اگر خلیفہ نہ حق تھے تو کیا رسول کی بیٹی حرام کا مطالبہ کرنے گئی تھی؟ تم نہیں سمجھے، نہ حق خلیفہ سے حق مانگنا بھی حرام ہے۔ شیعہ مذہب میں یہ بات طے شدہ ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، بقول تمہارے اگر حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا تو خلیفہ حق سمجھ کے کیا یا نہ حق سمجھ کے کیا؟ اگر حق سمجھ کے کیا تو پورے شیعہ مذہب پہ لعنت پڑ گئی اور ان کا کفر واضح ہو گیا کہ جس کو فاطمہ الزہرا خلیفہ بر حق مانے، تم بھنگی چرسی اور کرائے کے یہ ایرانی کتے تم کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ اور اگر وہ خلیفہ ناحق تھا اور پھر بطول جنت اور بنت رسول نے اس سے مطالبہ کیا تو تمہارے نزدیک تو بنت رسول معصوم ہے، اور تمہارے مذہب کے مطابق اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی حرام طلب
طلب کر رہی تھی اور حرام کی تہمت لگانا فاطمہ الزہرا پہ، اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم تو یہ باغ فدق، باغ فدق کو نہ چھیڑو، تمہارے سارے فدق نکال دوں گا۔ اگر باغ فدق کا مطالبہ حضرت فاطمہ نے کیا تو دو ہاتھ سے خالی نہیں، خلیفہ برحق سمجھ کے یا ناحق سمجھ کے، خلیفہ برحق سمجھ کے کیا، سارے شیعہ مذہب پہ لعنت پڑ گئی۔ اور اگر خلیفہ ناحق سمجھ کے کیا تو معصوم عطرت کے متعلق شیعہ مذہب کے مطابق حرام کھانے کا، حرام لینے کا یہ دعویٰ، عصمت بھی باطل، اور آل رسول پہ حرام کھانے کا، حرام لینے کا الزام لگانا شیعہ مذہب کے مطابق یہ بھی کفر ہے، وہ بھی کفر ہے۔ تم ذرا اپنے کفر سے نکل کے دکھاؤ۔ باقی اچھا، وراثت کا حق تو میں کہتا ہوں پہلے اپنی کتابیں دیں۔ ہمارے ہاں تو متواتر موجود ہے، حضرت علی کی تصدیق موجود ہے، اور شیعہ مذہب کی کتاب اصول کافی، ہماری بخاری شیعہ مذہب کی اصول کافی، اور 18 کتابیں اور ان کی حدیث کی، اس میں حدیث آ رہی ہے کہ انما لا نورثو معاشر الانبیاء لا نورثو ما ترکنا صدقہ۔ اصول کافی اٹھا، بہار الانوار اٹھا، شیعہ مذہب کی کتابیں بھی، اہل سنت کی، دونوں کی متفق روایت، جس کا مضمون یہ ہے کہ انبیاء کی مال میں وراثت چلتی نہیں ہے، نہ انبیاء مال جمع کرنے کے لیے آتے ہیں، انبیاء کی وراثت علم اور دین میں چلا کرتی ہے۔ اب یہ اصول کافی کون سی کتاب ہے؟ کہتے ہیں امام غائب کی مصدقہ کتاب۔ توجہ ہے نا، 5 منٹ میں تھوڑے لگا لوں گا تو صبر کرنا۔ یہ امام غائب کی کیا ہے؟ مصدقہ کتاب ایک۔ دوسرا، شیعہ مذہب کے مطابق امام کی بات کا انکار کفر ہے، ان کے نزدیک امام معصوم ہے۔ اب ذرا اصول کافی 12ویں امام کی مصدقہ کتاب، اس مفرور امام کی مصدقہ کتاب، وہ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر کی مال میں وراثت نہیں، پیغمبر کی وراثت علم میں ہوتی ہے اور دین میں ہوتی ہے۔ اب فیصلہ کر، امام غائب کی یہ مصدقہ کتاب اصول کافی حق ہے تو شیعہ پھر بھی کافر ہے، اور اصول کافی غلط ہے اور امام کی بات نہیں مانتا تو شیعہ اصول کے مطابق شیعہ پھر بھی کافر ہے۔ یہ باغ فدق کو لے رہا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ کہ باغ فدق حضرت فاطمہ الزہرا نے پوری دنیا شیعت ایران سے عراق تک کٹھی ہو کے لٹک جائے۔ میرے سوال کو ذرا سنو، حضرت فاطمہ نے کبھی کہا ہو کہ صدیق نے مجھے انصاف نہیں دیا؟ توجہ ہے؟ یہ بات کس نے کی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہی ہو کہ صدیق نے مجھے انصاف نہیں دیا، حضرت علی نے کہی ہو کہ صدیق نے ہمیں انصاف نہیں دیا، حضرت حسن نے کہی ہو کہ صدیق نے انصاف نہیں کیا، حضرت حسین نے کہی ہو صدیق نے انصاف نہیں کیا، لیکن کعبہ کے رب کی قسم پوری ایران الٹی لٹک جائے، ایک حوالہ بھی دکھا نہیں سکتے جس میں بنت رسول نے کہا ہو صدیق نے ظلم کیا اور انصاف نہیں کیا، علی نے کہا ہو، حسن نے کہا ہو، حسین نے کہا ہو۔ جب فاطمہ بطول جنت صدیق پہ راضی ہے، علی حضرت صدیق کا مقتدی بن کے نمازیں پڑھ رہا ہے، اور علی چیف جسٹس لگا ہے، صدیق کی خلافت میں فیصلے کر رہے ہیں، حضرت حسین حضرت صدیق کو اپنا امام مان رہے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ صدیق نے انصاف کیا۔ آج 14ویں صدی کی یہ کتیا بیٹھ کے ٹی وی چینل پہ اور اس کے ساتھ چند کتے بیٹھ کے صدیق کے انصاف پہ اگر تبرہ کریں تو یہ واجب القتل ہو سکتے ہیں۔ صدیق کی صدیق
نہیں آتا. یہ بھی نہیں. چل یار چوتھی بھی سن لے. باغ فتح اب تک شیعہ وکیلوں تم بھی سنو، آج تک تمہارے باپوں سے فیصلہ نہیں ہوا، تمہارے بڑے مجتہدین سے فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ فتح کا باغ یہ وراثت تھا یا ہبہ تھا. تھوڑی سی علمی بات آ گئی. اور یہ ایسا سوال ہے دنیا کا کوئی مجتہد جواب دے. آج میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ آواز ایران کے ایوانوں تک جائے گی اور پوری جرت کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں، اگر کسی میں جرت ہو جواب دے یہ فتح کا باغ یہ وراثت تھا، ترکہ تھا یا ہبہ تھا. اگر ترکہ ہے تو ہبہ نہیں، ہبہ ہے تو ترکہ نہیں. اور شیعت درمیان میں لٹکی ہوئی ہے، کبھی ہبہ کہتی ہے کبھی ترکہ کہتی ہے. ہبہ کہہ کر ترکہ کی نفی، ترکہ کہہ کر ہبہ کی نفی. تو اس کیس کو تو تم نے خود ختم کر ڈالا. تم اپنے مولویوں، اپنے مجتہدوں، اپنے ذاکروں کو پہلے لگام ڈال کر کسی ایک پٹری پہ لاؤ، بعد میں ابو بکر صدیق کا نام لینا. ابھی تک تو تم سے یہ نہیں فیصلہ ہوا کہ یہ ترکہ ہے یا ہبہ ہے کیا چیز. اور پھر وہ ایک وکیل کھڑا تھا، اس نے کہا بخاری میں بھی ہے غضبت فاطمہ تو فاطمہ ناراض ہو گئی. تو میں نے کہا اچھا اگر حضرت فاطمہ ناراض ہو جائے تو کیا فتویٰ ہوگا؟ کہتے جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ جہنمی ہے. کہ بہت اچھا، یہاں تو ایک دفعہ آ گئی یا فاطمہ ناراض ہوئی. اور شیعہ مذہب میں 4 مقام پہ حضرت فاطمہ حضرت علی سے ناراض ہوئی. اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے. وقت نہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گا. اب جمعہ چلے گا شان صدیق اکبر پر انشاءاللہ. صدیق پہ جتنے اعتراض ہیں ایک ایک کا جواب دوں گا. اب ذرا آؤ، تو ایک دفعہ جو ناراض کرے وہ جہنمی ہے، جو 4 دفعہ کرے. شیعہ مذہب نے لکھا ایک دفعہ تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی کی گریبان سے پکڑا تو جبریل نے آ کے چھڑایا. شیعہ کی کتابوں میں. ہم تو کہتے ہیں یہ نرا بکواس سے جھوٹ کا پلندہ ہے، لیکن یہ شیعہ مذہب ہے تو خیر. اور یہ غازبت فاطمہ کوئی سنی بیٹھا ہو وہ سن نہ ہو جائے، یہ غازبت فاطمہ والی روایت بالکل مردود ہے. بالکل گپ. اور کسی روایت جو صحیح روایت ہے اس میں غازبت فاطمہ کے کوئی لفظ نہیں ہے. یہ زہری کے بھی نیچے 3 شاگردوں میں سے اس سے بھی ایک نیچے والا ایک شاگرد، اس کا اپنا یہ ظن اور تخمین ہے، یہ کوئی روایت یا حدیث نہیں. تو بخاری میں آ جائے تو کون سا لارے بن جاتی ہے؟ اب بے شک تھوڑی ہے. چلو توجہ کر. مصیبت یہ ہے کہ سنی بھی سن رہے نا، پتہ ان کو بھی نہیں. تو اگر اہل تشیع میں جرأت ہو، یہ تو میرا بہت ہی پسندیدہ موضوع ہے. ٹی وی پہ آؤ، عدالت میں آؤ، اور کوئی میدان مناظرہ سجانے چاہتے ہو، اب بات چل پڑی تو کتیوں کو نہ بھونکاؤ، ان کے ساتھ کسی کتے کو جوڑو، کیونکہ اب موسم بھی بہار کا آنے والا ہے تو اس بہار میں ساری گرم ہوتی ہے. تو یہ بھی وہ گرم ہوئی تو اس نے یہ علت کی. تو ایسی باتیں چھوڑ دو. اگر علمی میدان میں آنا چاہتے ہو